بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت میرا خیال انتہائی غصے میں ہے اور ان کا غصہ بھی جائز ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ اتنی پر امید اور پر یقین ہے کہ اسے جیسے کہ ان کو ایک فیصلہ سنا دیا گیا ہو رزلٹ یا انتخابات ہونے سے پہلے، اور اسی بات کا غصہ ہے بلاول بھٹو زرداری کو۔ بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی سلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کا انجام بھی پھر بڑا برا ہوتا ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انتخابات ہوں گے، ان کے جو نتائج ہوں گے اس کو کوئی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح ایک ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے، نہ کوئی ابھی تک انتخابی عمل شروع ہوا ہے، ان کے جو ہوتا ہے کہ گہما گہمی ہوتی ہے، کوئی جلسے جلوس وغیرہ، ابھی تک وہ بھی ایون کہ کارنر میٹنگ تک نہیں ہو رہی۔ نگران وزیر اعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جناب سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اس کے دوسری جانب جو اگر دیکھیں آپ، ایک واحد جماعت پی ٹی آئی بچ گئی ہے جن کے چیئرمین، ان کی بڑی قیادت جو ہے وہ گرفتار ہے، اور ان کو عن قریب جو ہے وہ جس طرح یہ کیس چل رہا ہے سزا بھی ہو جائے گی۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ان کا مطالبہ ہے وہ تو میرا خیال ہے پورا نہیں ہو رہا، بلکہ جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے گی اور بہت جلد لگ جائے گی۔ بیٹ کا نشان مجھے کم از کم بیلٹ پیپر پر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس طرح کے اب اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے، جیسے اب گرفتاریاں ہوئی ہیں عامر ڈوگر کی، حالانکہ وہ پہلے گرفتاری کے بعد رہا ہو چکے ہیں، ضمانت پر بھی جیسے بھی ہیں۔ علی نواز عوان جو ہے اسلام آباد سے ایم این اے ہیں، ان کو بھی اپنا کے پی کے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو صنم جاوید ان کی ورکر ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کی ضمانت ہوئی، پھر اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فواد چودھری کو اب نیب کے ریڈار پر بھی آ گیا ہے، اور سیم ڈے یعنی کہ پرسوں پیر کے روز بشرا بی بی اور فواد چودھری دونوں کو طلب کیا گیا ہے۔ اب اگر وہاں پر بشرا بی بی کی گرفتاری ڈل جاتی ہے، اور وہ کیونکہ انہوں نے لکھا ہے اپنے نوٹس میں نیب نے کہ آپ نے جو ہمیں دستاویزات جو تفصیلات بتائیں اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اب وہاں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ جب ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ معاملہ پکا ہو گیا کہ پی ٹی آئی نو مور۔ اب پیچھے کون بچ جاتا ہے؟ اب جو پیچھے بچ جاتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، اے این پی اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم۔ اب ایم کیو ایم جو ہے اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ کل فاروق ستار کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوا نون لیگ سے، نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ ایک تو ان کی جو کلا بازی ہیں نون لیگ کے ساتھ وہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آیا کہ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جی ڈی اے اور نون لیگ اور ایم کیو ایم اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ وہ بلاول بھٹو خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارے خلاف اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ راہ ہموار کی جائے کہ نون لیگ کو لایا جائے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ زبردستی لوگوں کو مسلط کیا جائے، جیسے پی ٹی آئی کے عمران خان کو کیا گیا، اس کے نتائج دیکھ لیں ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ حکومت جو ٹپل کی گئی ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئے، آفٹر شاکس ابھی تک اس کے زلزلے کے آ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے آپ کو دبوچ کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب جو اس سے بڑی خبر ہے، میرے نزدیک سے بہت بڑی خبر ہے، ویسے تو اس کو خبر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ روٹین ورک ہے۔ وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اب توسیع پہلے کی گئی ہے، اعلان جو ہے نا وہ ایک عرب ٹی وی کو انٹرویو کے دوران بتایا گیا ہے، اور وہ وزیر اعظم نے بتایا۔ کیا وزیر اعظم کی مجال ہے کہ وہ انکار کرتا؟ حکومت ہی ان کی ہے، وہ ہوگی جناب۔ اب فوج میں بھی اور ہر جگہ یہ خوش فہمی ہے لوگوں کے، جی بڑا میرٹ ہے۔ میرٹ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب ایک بندے کی ریٹائرمنٹ آ گئی، اس کو کہتے ہیں نہیں آپ کام جاری رکھیں،
پیچھے جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کی پروموشن ہونی ہوتی ہے وہ تو بیچارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں نا. یہ میرٹ اگر ہے تو پھر سب کے لیے ہو. یہ کوئی میرٹ نہیں ہے من پسند میرٹ کر لیا جناب. اب کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم ہیں, ان کے فروری تک لگا لیں 2-3 مہینے کے لیے جناب. ان کو آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے, بہرحال انہوں نے استعمال کر لیا ہے. اب آپ لوگ جو ہے جو ان کی مخالفت میں ہیں, جو حق میں باتیں کر رہے ہیں, وہ اب ہاتھ مل رہے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ 70 سالوں میں ہم نے کبھی بھی آئین پر نہ عمل کیا ہے اور نہ کریں گے. اور ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے, چاہے عوام ہو, حکمران ہو, سیاستدان ہو یا ادارے ہوں, ہم لوگوں نے مجھے لگتا ہے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ملک کا بیڑا غرق کرنا ہے, ہر حال میں بیڑا غرق کرنا ہے. نہ میرٹ آنے دینا ہے اور نہ ہی اس ملک کو ترقی کرنے دینا ہے. IMF کے آگے بھیک مانگنے 70 سالوں سے مانگ رہے ہیں, مزید مانگیں گے. اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ ملک کہاں کھڑا ہے, ہر شعبہ تباہی کی طرف اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے. لیکن ہم ہیں, میں اور میں اس سے باہر نہیں نکل رہے. جو بھی آتا ہے اقتدار میں وہ کہتا ہے بس میں بادشاہ بن جاؤں. یا تو پھر آپ اعلان کر دیں سعودی عرب کی طرح بادشاہت کا اعلان کر دیں. چھوڑیں ڈرامے بازی جمہوریت کی. جمہوریت پھر لینی ہے تو پھر پوری لیں, اگر نہیں تو پھر آدھا تیتا آدھا بٹیر والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.